ہم نے یہ کہا نہ تو تن کی بات نہیں، انہیں روکنے کی بات ہے. ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو درویش ایک عرصہ زندگی تمہارے پاس گزار جائے، اس کے نتائج کے بعد اس کی زندگی کے انداز کے قریب قریب نقطہ نہ بنایا پاؤ. اگر اس کی زندگی میں قوالیاں سنی ہیں تو وہاں قوالی کی محفل گرم کرو، اور وہ قوالی سے اجتناب کرتا رہا کسی وجہ سے اس کے آستانے پر قوالی. مگر اگر نفس نندی ہے انسان تو محفل فکر نہیں کرتا رہا ہے، جلی رفیو ذکر کرتا رہا ہے، تو اس کے آستانے پر ذکر محفل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی عمر ایسی گزری ہے. ویسے بھی مرنے والے کا جو آدم یہ ہوتا ہے جو اس کی پسند کا کھانا ہے اس کے بعد وہی کھانا وہاں پکے کھاتے نہیں وہ بہت تیری جاری رہتی ہے کہ اس کے مطابق زندگی بعد میں چل پڑے. جس طرح اس کے حال میں تھی، اس کے زمانے میں تھی. ایسے بے شمار لوگ ہیں، کچھ لوگ خفی ذکر کرتے ہیں، ان کے آستانے پر خفی ذکر ہونا چاہیے، اور جو جنی کرتے ہیں ان کے آستانے پر جنی ہونا چاہیے، اور جو لوگ قوالی کرتے ہیں ان کے آستانے پر قوالی ہونی چاہیے. تو اس سے وقت جو آپ کو عقیدت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. جس قسم کا بزرگ ہوگا اس کا آستانہ اس کی زندگی کے تقاضوں کے مطابق رکھا جائے. یاد میں بتایا ایک آدمی جو ہے وہ زندگی کا پیغام دیتا جائے کہ غیر کا تم نے سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں کرنا، اور آپ کو واہ کیا آپ نے حکم فرمایا ہے کہ بھائی اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں کرنا، اس کی کور میں کور کے سجدہ کر دو، وہ فکر ہی نہ ہوگا. کیونکہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تم نے سجدہ نہیں کرنا، کسی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا، یہ بتایا ہے، اور آپ عقیدت میں اسی کو سجدہ کر لو تو یہ پھر اس کو پوچھیں گے. یہ طریقہ یہ ہے اللہ کا راستہ. پہلے نے خود بتایا ہے اللہ کا راستہ اللہ کے بندوں نے طے کیا، اور اس راستے کو اظہار میں لائے، انونتا آ جائے اظہار میں آ گیا. اور پہلے سے جو اطلاعات ہیں اس کا رستہ ہے. اور رستہ کیا ہے؟ رستہ ہے رستہ تو سڑک کا نام تو نہیں ہے نا کہ بھائی یہ سڑک ہے اللہ کا راستہ جا رہا ہے، اس سارے راستے اللہ کی طرف ہیں. اللہ کے بندوں نے آج جو رابطہ طے کیا ہے وہ اظہار میں آ گیا، اب اس راستے پر آپ چلتے جاؤ. مثلا آپ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مجھے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس شہر میں گمراہ ہو جاؤں، بڑا تیار ہے لاہور، کیا کیا جائے؟ اچھا اس کے یہاں پر کہیں نہ کہیں نشان مل جائے گا راہ طے کرنے والوں کا. ایک تو آپ نے نشان مل جائے گا کہ یہ شہر میں مسجدیں ہیں نا، آپ مسجدوں کے آس پاس رہو گمراہ نہیں ہوگے. تو سنیما ہال میں بیٹھے سوچ رہے ہو کہ میں راہ پہ کیسے آؤں، تو پھر تو مشکل ہو جائے گا. نشان مان گیا کہ جو مساجد ہیں ان کے آس پاس آپ پائے جاؤ. آپ پھر آپ تانے ہیں بزرگوں کے یہ وہ نشانات ہیں کہ جہاں جہاں سے قافلہ گزرا خیال کا، صداقت کا، آپ وہاں جاؤ اور ان لوگوں کی حالات زندگی، ان کے ملفوظات، ان کے واقعات پڑھو، آپ کو کوئی نہ کوئی صداقت کی بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو واقع ہے. تو اس لیے انسان اگر اپنے آپ کو راستے پر لے جانا چاہتا ہے تو ان لوگوں کو دریافت کرے انعام تعالیٰ ہے ماضی میں یا حال میں کون کون لوگ ہیں. ان لوگوں کی قریب رہنے سے آپ اللہ کا راستہ طے کر سکتے. یہ میرا مطلب تھا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ استنا توڑ بھی دو نا، ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس آدمی نے آج زندگی میں اپنا ٹیسٹ بتایا کہ میں اس طرح کی زندگی پسند کرتا ہوں. جیسی زندگی آپ نے گزار کے بتائی ویسے ہی ان کے بعد چلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ رشوت کے پیسے، نجائز پیسے آپ لے کر مطلب وہاں چلے جاؤ، بہت سے آگے آ جاؤ. یہ کہ یا کوئی شخص یتیم کا مال کھا جائے اور حج کرنے چلا جائے، تو یہ تو اتنی بڑی گستاخی ہے نا کہ ایک تو اللہ کا حکم نہیں مانا اور پھر گھر چلنے گئے. جس طرح کرو گے جو کرنا ہے تجھے کر لو کہ میں تیرا کہنا نہیں مانتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننے والا پھر جو اللہ کے گھر دے جائے گا تو اس کو پھر زیادہ آسانی ہوگی اور زیادہ حقیقت بات سمجھ آئے گی. حکم ماننا جو ہے نا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے.